الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ہمارے اوپر رب کائنات نے سب سے عظیم نعمت جو نازل فرمائی، ہم کو جس سب سے عظیم نعمت سے بہرور فرمایا اور جس سب سے عظیم نعمت سے نوازا، وہ نعمت اسلام کی صحیح نمائندگی ہے۔ وہ نعمت رب کائنات کی توحید اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ وہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع اور پیروی اور اتباع کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ نعمت صحابہ کرام کا احترام اور صحابہ کرام کا احترام کرنے والوں سے محبت اور صحابہ کرام سے بغض و کینہ رکھنے والوں، ان کی تنقیص و توہین کرنے والوں سے عداوت اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ رب کائنات نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم صحیح کو صحیح سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، غلط کو غلط سمجھیں اور اس سے اجتناب کریں، صحیح چیز کو صحیح کہیں، منکر کو منکر کہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے تمام کے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان پر چلنے والوں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کا دعویٰ کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے تقاضوں کی تکمیل کرو، عقائد کا خیال کرو، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارو، معاملات کو بہتر کرو، اخلاقیات کو سنوارو، لین دین کے اندر شفافیت پیدا کرو، حلال و حرام کی تمیز پیدا کرو، چلو تو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلو، معاملات کرو تو اسلامی تعلیمات کے مطابق معاملات کرو، لین دین کرو، لوگوں سے گفتگو کرو، یہاں تک کہ جب کسی سیڑھی پر چڑھو، اترو، بیت الخلا میں داخل ہو، بیت الخلا سے نکلو، تمام کے تمام معاملات میں تم دین اسلام کی پیروی کرو۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو صبح بیدار ہونے سے لے کر کے رات میں سونے تک اور سونے سے پہلے کے آداب اختیار کرنے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک زندگی کی اس سائیکل میں تمام کے تمام مراحل میں تمام کی تمام جگہوں پر تمام کے تمام مطالبات کی تکمیل کر کے وہ رب کائنات کا غلام اور اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق زندگی کو اسی انداز سے گزارنے والا بن جاتا ہے جیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ ہمارے لیے یہ رب کائنات کی ہزار نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور اس سے کہیں بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری یہ پیشانی صرف رب کائنات کے آگے جھکتی ہے۔ اس سے کہیں بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو اتباع رسول اور فہم رسول اور محبت رسول کا شعور دیا گیا، تاکہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کریں۔ جو طریقہ رب کائنات کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت کو انجام دینے کا سکھایا گیا ہے، اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ یہ رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل طریقے سے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دین اسلام کو اپنائیں،
اس کے مطابق چلیں، علماء کے مقام کو سمجھیں، غیر علماء نے جو گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں اس سے اجتناب کریں، دین کو دین کے حقیقی مصادر سے اخذ کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ شہر علی گڑھ جو علم و عرفان کا شہر ہے، یہاں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی جس میں ہزاروں کی تعداد میں صرف ہندوستان کے ہر خطے سے نہیں بلکہ دنیا کے بے شمار علاقوں سے طلباء اور طالبات آ کر کے علم و آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اس دنیا میں جو علوم پیدا فرمائے ہیں ان علوم کو سیکھنے سکھانے کا کام کیا جاتا ہے، اور یہاں کے فارغین ساری دنیا میں مختلف بڑے بڑے مناصب پر فائز ہو کر کے دنیا کی قیادت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ یہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری کو اس کے حقیقی مراجع سے سیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر بھی سیکھا جاتا، اس کے جانب بھی توجہ دی جاتی۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کی ذمہ داری ہے کہ دین کے بارے میں اپنے اندر شعور اور آگاہی پیدا کریں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ رب کائنات نے جب ان کو اس دنیا میں وجود بخشا تو ان کے وجود اور ان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو چھوڑ کر کے دنیاوی ترقی میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائے، بڑے بڑے عہدے و منصب پر فائز ہو جائے، اس کو اختیارات مل جائیں، لیکن اپنے مقصد حقیقی کو اور پیدائش کے مقصد کو، توحید کی تکمیل کے مقصد کو اگر وہ نہیں سمجھ سکا تو ایسی صورت میں دنیا کی چمک دمک میں زندگی تو گزار لے گا، لیکن آخرت میں جب اس کے بچے، اس کی بہو، اس کی بیٹی، اس کے گھر والے، اس کے بیٹے اور اس کے اہل خانہ خود اس کو اٹھا کر کے قبرستان کے لیے رخصت کر دیں گے تو منو مٹی نیچے جو سوالات کیے جائیں گے وہ سوالات انسان کی اسی دینی زندگی اور اسی منہجی غیرت، اسی توحید، اسی دین اور اسی رب کے بارے میں کیے جائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں دنیا میں ترقی کریں، خوب پھلے پھولیں، خوب آسمانوں پر اڑیں، ترقی کی راہیں طے کریں، لیکن ساتھ میں اپنے رب کو بھلا دیں، اس بات کو گوارا نہ کیا جائے۔ توحید کو سمجھا جائے، اتباع رسول کو سمجھا جائے، عظمت صحابہ کو سمجھا جائے۔ یہ یونیورسٹیوں کے جو ماحول ہوتے ہیں اس میں اچک لے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کا ایک شخص آپ پر ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، کوئی آپ کو پڑھاتا ہے اور اتنے بہروپیہ ہوتے ہیں کہ ان کا تخصص کچھ ہوگا لیکن دین کے نام پر لوگوں کے درمیان غلط انداز کی فکر پیش کرنے میں اتنا زیادہ بہروپیہ انداز اختیار کر لیں گے کہ آپ دھوکے میں آ جائیں گے۔ کہ دین کو علماء کرام اور علماء حقیقی، علماء ربانی جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق دین کی تعبیر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان علماء کی پیروی کر کے اس ماحول سے نکل کر کے آپ دین کا شعور پیدا کریں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ترمذی کی جس روایت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے بچے تھے، نوجوانی کی عمر قریب تھی، سن شعور کو پہنچ چکے تھے، غلط اور صحیح میں تفریق کرنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کی سواری پر، مبارک سواری پر پیچھے سوار ہونے کا موقع ملا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مربی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ کے قائد اعظم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کو پڑھنے والے، انسان کے مزاج کو سمجھنے والے، انسان کو تسلی دینے والے، انسان کی حقیقی رہنمائی کرنے میں چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائیں ان پر صبر و تحمل سے کام لینے والے یہ قائد اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا سرمایہ، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار آپ کے اوپر قربان جائے۔ آپ نے بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام، اے پیارے بچے سنو، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ نصیحتیں سکھاتا ہوں، کچھ تعلیمات دیتا ہوں، ان پر غور و تدبر کرو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے اندر رب کائنات کے بارے میں فہم و شعور پیدا کرو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، ہمارے طلبہ
ہماری طالبات اور عام مسلمان ان باتوں کو اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لیں. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، رب کائنات کی حفاظت کرو. رب کائنات کی حفاظت حقیقی دین پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے. یہ حقیقی دین ان علماء ربانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے جو علماء منہج سلف کا شعور رکھتے ہیں. یہ حقیقی دین ان لوگوں سے حاصل نہیں ہوتا جو بہروپیوں کی شکل میں اسلام کا اور علماء کا لبادہ اوڑھ کر کے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے، سوشل میڈیا پر ٹی آر پی کمانے کے لیے رنگینیوں کو اپنانے، فتوے بازی کرنے اور غلط انداز کے اسالیب اور منہج سلف سے دوری کی زندگی اختیار کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ حقیقی دین، رب کائنات کا حقیقی شعور ان سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اے پیارے بچے، رب کائنات کی حفاظت کرو. احفظ کا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. اے پیارے بچے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے. تم کو کوئی مشکل پڑ جائے، رب کائنات مشکل کو بنا کر کے، بگڑی کو بنا کر کے، مشکلات کو دور کر کے آسانیاں پیدا کر دے گا. بے چینی کا عالم ہوگا، امن و سلامتی نازل کی جائے گی، بھوک اور بھکمری ہوگی، آسودگی نازل کی جائے گی، پیاس ہوگی، پانی پلایا جائے گا. تمہارے بارے میں غلط فیصلے کسی عدالت میں یا کسی حکومت کے میں کیے جا رہے ہوں گے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں کیے جاتے ہیں. رب کائنات کی حفاظت کرو گے تو رب کائنات اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنے پر قادر ہے. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو. آج مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اس کا سوال غیر اللہ سے کتنا وابستہ ہے. آج مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو کس کو پکارتا ہے، کس پر اعتماد کرتا ہے، کس پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ سمجھایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو غیر اللہ کو چھوڑ دو. یہ غیر اللہ بیمار پڑتا ہے تو شفا دینے والا رب کائنات ہے. یہ غیر اللہ مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکلات کو دور کرنے والا رب کائنات ہے. اللہ کی قسم، کوئی بھی مخلوق ہو، جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو، جمادات ہوں، چرند پرند ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، درندے ہوں، درخت اور پودے ہوں، یہ ساری کی ساری مخلوقات ایک ایک سانس اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزارتی ہیں، اگر رب کائنات اس سانس کو لینے کی توفیق چھین لے تو انسان کی اور ان مخلوقات کی آنکھیں مل جائیں گی، وہ موت کے حوالے ہو جائیں گے. لہذا سوال کرنا ہے تو غیر اللہ کو کنارے کر دو، صرف رب کائنات سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آگے فرمایا اگر مدد طلب کرنی ہے تو رب کائنات سے مدد طلب کرو، غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، سنو اگر ساری کی ساری دنیا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور سنو اگر ساری دنیا مل کر کے، ساری طاقتیں مل کر کے، سپر طاقتیں اور دنیا کی ساری فوجیں، سارے ہتھیار، سارے امکانات، ساری سازشیں جمع کر دی جائیں اور تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا رب کائنات نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رب کائنات پر اسی انداز سے اعتماد اور توکل پیدا کریں اور اس روایت کو سامنے رکھا جائے. میں طالبان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور طالبات کو بالخصوص مخاطب کر کے قرآن مجید کی چند نصیحتیں ان کی نظر کرنا چاہوں گا. سورہ لقمان میں رب کائنات نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر فرما کر کے اس کو تاحیات مسلمانوں کے لیے آب زر سے لکھے جانے کے قابل بنا دیا ہے. یہ آیتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ رب کائنات کے شکر گزار بنو، ہر حالت میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو. نا شکرا پن یہ انسان کی صحت کو بھی برباد کرتا ہے اور انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے. لہذا شکر ادا کرو. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد
رب کائنات کی باریک بینی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. فرمایا رب کائنات نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی کام یا کوئی چیز چٹانوں کے نیچے یا آسمانوں اور زمینوں کے اندر چھپی رہے تو بھی رب کائنات آخرت میں نکال کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا. رب کائنات کی اس قدرت اور اس صفت کو سمجھ کر کے چلو. تم رات کی تاریکی میں اگر کھانستے ہو، سانس لیتے ہو، رات کی تاریکی میں کچھ سوچتے ہو تو رب کائنات وہ بھی جانتا ہے. گھنے جنگلوں میں ہوائیں چلتی ہیں، پتے ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، رب کائنات کو اس کا بھی علم ہے. لہذا رب کائنات کے بارے میں اس صفت کا علم تمہارے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز قائم کرنا، نماز سے غفلت میں مت آ جانا. صلاۃ فجر میں مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں. مسلمان رب کائنات کو یاد کرنے سے پہلے اپنی نیندیں پوری کرنا چاہتا ہے. مسلمان اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے سے پہلے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. فرمایا وصیت کی نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو. معروف کا حکم دو، منکرات سے لوگوں کو بچاؤ، منکرات کا انکار کرو، برائی کو برائی کہو، اچھائی کو اچھائی کہو واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں جو کچھ مشکلات آ جائیں ان پر ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا دل رکھنے والے ہی انجام دے سکتے ہیں. آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بچے سنو، لوگوں کے لیے منہ مت پھلایا کرو، ناراض مت ہو جایا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اینٹ کر کے اور اکڑ کر کے مت چلا کرو. اقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو قدرے پست رکھو، لوگوں کے سامنے چلا کر کے گفتگو مت کرو الا یہ کہ شرعی ضرورت ہو، شریعت کا تقاضا ہو، ایمانی غیرت و حمیت کا تقاضا ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طریقے سے آواز کو پست رکھا جائے. کیونکہ بھونڈی آواز، ہر جگہ پر شور کرنے والی آواز، اور سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے. ہمیں ان آیتوں میں بڑی باریکی کے ساتھ بہت ساری نصیحتیں کر دی گئیں. ایسے ہی سورۃ الحجرات میں رب کائنات نے بہت ساری نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائی. فرمایا اپنی بات کے آگے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کنارے مت کیا کرو. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو تسلیم کر لو اور سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت ثابت ہو جائے تو اس پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے. اگر تم میں سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح صفائی کراؤ، صلح کرانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، نہ خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کو برے القاب سے ملقب کیا جائے اور نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے. کثرت زن سے اور سوء زن سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ سوء زن یہ اکثر گناہوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے. رب کائنات نے سورۃ الحجرات میں بے شمار نصیحتیں فرما دی. میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ ہمارے اوپر رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت اسلام کی حقیقی تعبیر ہے. ہم اس کی جتنی قدر کریں کم ہے، اس پر رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کریں کم ہے. یونیورسٹیوں میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ان چیلنجز کے چلتے جہاں ہر طرح کی تہذیبیں زندگی گزارتی ہیں، ہر مسلک و مذہب کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، یونیورسٹیوں کے ان چیلنجز میں اور اس متنوع حالات میں ہمارے طلبہ اور طالبات کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ان چیلنجز میں ان کو خوارج کی فکر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اسلام نے کیا تعلیمات دی؟ ہم دیکھیں خوارج کی بے شمار فکریں آج مسلمانوں کے معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹتی چلی جا رہی ہیں. علماء بیداری کا فتنہ اسی کی ایک شکل ہے. قرآن مجید کو اپنی مرضی سے پیش کرنا اسی کی ایک شکل ہے. ایسے ہی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ سادھنا، حکام کے خلاف بغاوت کرنا، یہ اسی کی مختلف شکلیں ہیں. لہذا خوارج کی فکر سے ہمارے طلباء اور ہماری طالبات کو مکمل طریقے سے چوکنا رہنا چاہیے. عقیدے سے متعلق جو فتنے اور چیلنجز ہیں، عقیدے کا بگاڑ ہے، فساد ہے، اس سے بچنا، سنت کی عظمت کا خیال کرنا، سنت کا انکار کرنے والوں، سنت کی حجیت کا انکار کرنے والوں، سنت کی تنقیص و توہین کرنے والوں سے جب آپ کا سامنا ہو
تو آپ اپنا راستہ الگ کر لیں، آپ قرآن و سنت کے مطابق چلیں، اسی پر زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے اور توہین کرنے والوں سے آپ کا سامنا ہو، بے شمار افراد موجود ہیں، ان سے آپ برات کا اعلان کر دیں۔ خود ساختہ دین اور ایسے ہی اپنی شخصیات کو ترجیح دینے والے، تقلید شخصی کی اندھی دعوت دینے والے بے شمار افراد موجود ہیں، ان کے سامنے صحابہ کرام کا مقام ذکر کیا جائے تو یہ صحابہ کرام کو کنارے کر دیتے ہیں، لیکن ان کی شخصیات پر انگلی اٹھ جائے تو یہ واویلا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان فتنوں سے اور ان چیلنجز سے ہمارے طلباء اور طالبات کو نپٹ کر کے دین کی صحیح تعبیر پیش کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باطل افکار آپ کو اچک لے جائیں، بہروپیے شکلیں بدل بدل کر کے آپ کو غلط اسلام کا عادی بنا دیں اور صحیح اسلام سے دور کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیاوی ترقی میں اتنے مگن ہو جائیں کہ دینی تقاضوں کو بھول جائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ترقی ضرور کریں، لیکن رب کائنات کو کنارے نہ کریں، دین کو کنارے نہ کریں۔ آخرت کی جواب دہی کا تصور آپ کے سامنے رہے۔ یونیورسٹیز میں دین پر چلنے اور ایسے ہی دینداری کے فتنوں نے بھی نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ دین کے نام پر آپ کی جو کچھ رہنمائی کی جائے ضروری نہیں کہ وہ دین کا حصہ ہو، جو بات اچھی لگے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو، جو بات سننے میں اچھی لگے ضروری نہیں کہ دینی ناحیے سے بھی اس کی تعریف کی جائے۔ لہذا دینداری کا فتنہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی کہنے پر، دین کے نام پر کسی بھی راستے پر نکل جائیں اور یہ سمجھیں کہ میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ معاف فرمائیں گے، یہ دینداری کا فتنہ مسلمانوں کے اندر جس انداز سے پنپ رہا ہے، اس نے ہماری چولیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے زندگی گزاریں، منہج سلف کے مطابق چلیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ صلاۃ فجر کے بارے میں پھر سے اعادہ کروں گا کہ ہمارے طلباء اور طالبات کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر اور ممکنہ حد تک باجماعت نمازوں کی ادائیگی کریں۔ بقائے باہم کے بارے میں، ڈائیورسٹی کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے جو کچھ تعلیمات جاری کر دی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، یہ سمجھا جائے دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ہم کو کیسے پیش آنا ہے اور اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے ان سے تعلقات کیسے بنانے ہیں، ان کی رہنمائی کیسے کرنی ہے۔ اور ایک بنیادی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر بازار پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں نے بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت میں ترقی کر رکھی تھی۔ آپ چاہتے تو ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کو تیار کیا گیا کہ ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر، اسلامی بنیادوں پر سود خوری سے بچتے ہوئے تجارت کا ایک خاکہ کھڑا کیا جائے۔ اور یہودیوں نے تجارت کی جو لکیر کھینچ رکھی ہے اس کو مٹانے پر، انرجی ضائع کرنے کے بجائے اس سے بڑی لکیر کھینچ کر کے مثبت ذہنیت کا ثبوت دیا جائے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر کے دنیا کے سامنے مثال قائم کی جائے۔ اور صحابہ کرام نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ لہذا آج کے دور میں جہاں مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے اور اس کو ترقی پر دیکھ کر کے حسد کا شکار ہو جانے کا عادی بن چکا ہے، ان کو اپنی اس فطرت سے توبہ کر کے لمبی لکیر کھینچنے اور مثبت ذہن کے تحت ترقی کرنے پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔